بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، 10ویں کلاس کا سیکنڈ لیسن ہم شروع کر رہے ہیں انگلش میں، اور اس کا نام ہے دا وائس کیلف، عقل مند خلیفہ. ٹھیک ہے، تو میں سبق پڑھوں گا، آپ غور سے دیکھیں گے، اور جو لفظ مشکل آ رہے ہیں پینسل اپنے ساتھ رکھیے، اور جو معنی آپ کے سامنے آتے جائیں وہ لفظ پر لکھتے جائیے، تاکہ جب آپ بعد میں یہ سبق پڑھیں تو آسانی سے پورا سبق پڑھ پائیں. ٹھیک ہے، تو سبق میں شروع کر رہا ہوں. دا کیلب ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، واز نون، جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، اینڈ ریسپیکٹڈ، اور ان کی عزت کی جاتی تھی، فار ہز جسٹس، ان کے انصاف کی وجہ سے، اینڈ وزڈم، اور ان کی ذہانت کی وجہ سے. تو خلیفہ ہارون الرشید اپنی ذہانت اور اپنے انصاف کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ان کی عزت کی جاتی تھی. ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ہی وڈ ڈسگائز ہمسیلف، وہ اپنا بھیس بدل لیتے تھے. ڈسگائز کا مطلب ہوتا ہے بھیس بدلنا. ہی وڈ ڈسگائز، وہ بھیس بدل لیا کرتے تھے، ہمسیلف، اپنا، ایز اے کامن مین، ایک عام آدمی کے طور پر، اینڈ گو تھرو دا اسٹریٹس آف بغداد، اور بغداد کی گلیوں میں جایا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے. ہی وڈ منگل، منگل کا مطلب گھل مل جانا، وہ گھل مل جایا کرتے تھے، ود دا کامن پیپل، عام لوگوں کے ساتھ، ان آرڈر ٹو گین، حاصل کرنے کے لیے. گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. ان آرڈر ٹو گین، حاصل کرنے کے لیے، فرسٹ ہینڈ نالج، فرسٹ ہینڈ نالج، براہ راست معلومات، براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ گھل مل جایا کرتے تھے عام آدمیوں میں. آف دیئر ڈیفیکلٹیز، عام آدمی کی مشکلات، اینڈ پرابلمز، اور مسائل. تو یعنی خلیفہ ہارون الرشید عام آدمی کی طرح عام آدمیوں میں گھل مل جاتے تھے، تاکہ انہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کا براہ راست علم ہو سکے. ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف ختم ہوا. اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ہولڈنگ کورٹ، جب وہ عدالت لگائے ہوئے تھے، ٹو مین ور براؤٹ، دو آدمی لائے گئے، بفور ہم، ان کے سامنے. ون ڈے وین ہی واز ہولڈنگ کورٹ، ٹو مین ور براؤٹ بفور ہم، دو آدمی ان کے سامنے لائے گئے. ون آف دیم واز ویل ڈریسڈ، ان میں سے ایک بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا، اینڈ اپیئرڈ ٹو بی اے ویل ٹو ڈو ریسپیکٹیبل سٹیزن، اینڈ اپیئرڈ، اور ظاہر ہو رہا تھا، ٹو بی اے ویل ٹو ڈو، کہ وہ اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے، ریسپیکٹیبل، اور عزت دار ہے، سٹیزن، شہری ہے. تو اس کے لباس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا شہری ہے. وائل دا ادر، جبکہ جو دوسرا تھا، سیمڈ، وہ دکھائی دیتا تھا، ٹو بی اے بیگر، ایک فقیر. ہاں، پہلا آدمی بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوا تھا اور دوسرا آدمی فقیر دکھائی دیتا تھا. بیکاز، کیونکہ، ہی واز ان ریگس، وہ چیتھڑوں میں تھا. ریگس کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں کو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا. دیز ٹو مین ور ہولڈنگ بٹوین دیم، یہ دو آدمی اپنے درمیان پکڑے ہوئے تھے، آ بیوٹیفل وائٹ ہورس، ایک بہت خوبصورت سفید گھوڑا. یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایک سفید گھوڑا تھا جس کو یہ دونوں پکڑے ہوئے تھے. دا قاضی اپروچڈ دا کیلف، قاضی آگے بڑھا، اپروچ کا مطلب بڑھا، آگے بڑھا، دا کیلف، خلیفہ کے صاحب نے، اینڈ سیڈ ٹو ہم، اور اس سے کہا، او لیڈر آف دا فیتھ فل، او امیر المومنین، او ایمان والوں کے رہنما، اس کو ہم کہتے ہیں امیر المومنین. او امیر المومنین، آئی ہیو براؤٹ بفور یو، میں آپ کے سامنے لایا ہوں. آئی ہیو براٹ، برنگ کی سیکنڈ فارم ہے براٹ، آئی ہیو براٹ تھرڈ فارم کے طور پہ استعمال ہوئی ہے.
میں لایا ہوں بیفور یو آپ کے سامنے آ ڈسپیوٹ ایک تنازعہ ایک جھگڑا وچ آئی کوڈ ناٹ سیٹل جسے میں حل نہیں کر سکا. سیٹل کا مطلب حل کرنا, جسے میں سیٹل نہیں کر سکا. اٹ از آ ڈیفیکلٹ کیس, یہ ایک مشکل کیس ہے. بٹ آئی ایم سرٹین, لیکن مجھے یقین ہے, دیٹ ود یور نالج کہ آپ اپنی نالج کے ذریعے اینڈ وزڈم اور ذہانت کے ذریعے یو ول پروناؤنس آ جسٹ ڈسیشن آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے. جسٹ ڈسیشن, ڈسیشن کا مطلب فیصلہ اور جسٹ کا مطلب انصاف پر مبنی. پروناؤنس کا مطلب اعلان کرنا. تو آپ ایک انصاف پر مبنی فیصلے کا اعلان کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گئی. پیراگراف ختم ہوا دوسرا. اب ہم بڑھ رہے ہیں تیسرے پیراگراف کی طرف. واٹ از دا ڈسپیوٹ, مسئلہ کیا ہے. آسک دا کیلب, خلیفہ نے کہا. These two men here are fighting over this horse. یہ دو آدمی یہاں پر اس گھوڑے کے اوپر لڑ رہے ہیں. Each one of them, ان میں سے ہر ایک, claims, یہ دعویٰ کرتا ہے, and swears, اور قسم کھاتا ہے. swears کا مطلب کیا ہوتا ہے, قسم کھانا. that this horse is his, کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. یعنی جھگڑا یہ ہے کہ دونوں قسم بھی کھا رہے ہیں اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جو وائٹ کلر کا گھوڑا ہے خوبصورت, وہ دونوں کا ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ میرا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. اسٹیپ فارورڈ, آگے بڑھو. دا کیلف آرڈرڈ دا ویل ڈریسڈ مین, خلیفہ نے حکم دیا اچھے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو. اینڈ لیٹس ہیئر واٹ یو ہیو ٹو سے, اور ہمیں سناؤ. لیٹس ہیئر, سناؤ. واٹ یو ہیو ٹو سے, جو کچھ تمہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے. دا مین سیڈ ٹو دا کیلف, آدمی نے خلیفہ سے کہا. او لیڈر آف دا فیتھ فل, او امیر المومنین, آئی بیگ ٹو بلیو می, میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا یقین کیا جائے. دیٹ, اور یہ ہے, واٹ ایور آئی سے, جو کچھ بھی میں کہوں گا, ان یور پریزنس, آپ کی موجودگی میں, شیل بی دا ٹروتھ, وہ سچ ہو. میرا یقین کیجئے کہ آپ کی موجودگی میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ سچ ہوگا. دس مارننگ, اس صبح, وین آئی واز رائڈنگ ٹو دا سٹی, جب میں شہر کی طرف سواری کرتے ہوئے آ رہا تھا. آئی سا دس بیگر, میں نے دیکھا اس فقیر کو. لمپنگ, لنگڑاتے ہوئے. لمپنگ کا مطلب لنگڑاتے ہوئے. along ahead of me, میرے آگے آگے, یعنی میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں اور یہ میرے آگے آگے لنگڑاتے ہوئے جا رہا ہے. on hearing the sound of my horse's hoofs, on hearing, سن کر, the sound, آواز, of my horse's hoofs, میرے گھوڑے کی ٹاپوں کی, سموں کی. hoofs کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی ٹاپ یا گھوڑے کی سم. تو میرے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر, ہی ٹرن اراؤنڈ, یہ مڑا پیچھے. اینڈ موشن ٹو می ٹو اسٹاپ, اور اس نے اشارہ کیا مجھے کہ میں رکوں. آئی پلڈ دا رینز, میں نے لگامیں کھینچی. پلڈ کا مطلب کھینچنا اور رینز کا مطلب لگامیں. میں نے لگامیں کھینچی آف مائی ہورس, اپنے گھوڑے کی. ہی بیگڈ می ٹو گیو ہیم اے رائڈ, اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے سواری دے دو. اپ ٹو دا سٹی گیٹ, شہر کے دروازے تک. یعنی اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ بھائی تم تو جا رہے ہو شہر کے دروازے تک, مجھے بھی جو ہے وہ شہر کے دروازے تک سواری دے دو. ٹھیک ہے. اچھا بھائی. ہی واز لیم, وہ لنگڑا تھا. آئی فیلٹ سوری فار ہیم, مجھے اس پر ترس آ گیا, مجھے اس پر ترس آیا. سو آئی پلڈ ہیم, لہٰذا میں نے اسے کھینچ کے بٹھا لیا. اب اوپر کی طرف کھینچا, بیہائنڈ می, اور اپنے پیچھے بٹھا لیا. ٹھیک ہے. آن دا ہورس, گھوڑے پر.
آئی پلڈ کیا ہے آئی فیلڈ سوری فار ہیم, مجھے اس پر ترس آیا. سو آئی پلڈ ہم اپ بیہائنڈ می آن دا ہورس, میں نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. وین وی ریچ دا سٹی گیٹ, جب ہم شہر کے دروازے تک پہنچے. آئی اسٹاپ, تو میں رکا. اینڈ ٹرنڈ راؤنڈ, اور پیچھے مڑا. ٹو ہیلپ ہم, کہ میں اس کی مدد کروں. گیٹ ڈاؤن, نیچے اترنے میں. ہی ریفیوزڈ, اس نے انکار کر دیا. ٹو ڈسماؤنٹ, گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے. اس نے گھوڑے سے نیچے اترنے میں انکار کر دیا. آئی واز پزلڈ, میں تو بڑا پریشان ہو گیا. اینڈ جینٹلی ٹولڈ ہیم, اور میں نے شریفانہ طریقے سے اس سے کہا. ٹو گیٹ ڈاؤن, کہ نیچے اتر جاؤ. بیکاز, کیونکہ وی ہیڈ ریچڈ, ہم پہنچ چکے ہیں. دا سٹی گیٹ, شہر کے دروازے پر. ہی سیڈ, تب اس نے یہ کہا. وائی شوڈ آئی گیٹ ڈاؤن, میں نیچے کیوں اتروں. آئی گیو یو اے رائڈ, میں نے تمہیں سواری دی. اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو روب می, اور اب تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو. راب, آر او بی, راب, راب کا مطلب کیا ہوتا ہے, لوٹنا. اب تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو. آف مائی ہورس, میرا گھوڑا. آج ہم صرف یہاں تک پڑھیں گے سبق, آدھا سبق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آدھا سبق ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو بڑی زبردست کہانی ہے یہ, چل رہی ہے. ابھی جب ختم ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں اب آپ کو اس کو پورا دوبارہ سے رواں پڑھ کے سناتا ہوں, آپ دوبارہ سے توجہ سے دیکھیں. دا کیلف ہارون الرشید واز نون, خلیفہ ہارون الرشید جانا جاتے تھے. اینڈ ریسپیکٹڈ فار ہز جسٹس, اور ان کا احترام کیا جاتا تھا ان کی جسٹس کی وجہ سے. اینڈ وزڈم, اور ان کے ذہانت کی وجہ سے. ایٹ نائٹ, رات کے وقت. ہی وڈ ڈسگائز ہمسیلف, وہ اپنا بھیس بدل لیا کرتے تھے. ایز اے کامن مین, ایک عام آدمی کے طور پر. اینڈ گو تھرو دا اسٹریٹ آف بغداد, اور بغداد کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے. ہی وڈ منگل, وہ گھل مل جاتے تھے. ود دا کامن پیپل, عام آدمی سے. ان آرڈر ٹو گین فرسٹ ہینڈ نالج, براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے. آف دیئر ڈیفیکلٹیز, ان کی مشکلات کی. اینڈ پرابلمس, اور ان کے مسائل کی. ون ڈے ہی واز ہولڈنگ کورٹ, ایک دن جب وہ اپنے کورٹ لگائے ہوئے تھے. ٹو مین ور براؤٹ بفور ہم, دو آدمی ان کے سامنے لائے گئے. ون آف دیم واز ویل ڈریسڈ, ان میں سے ایک بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا. اینڈ اپیئر ٹو بی اے ویل ٹو ڈو, اور ظاہر ہوتا تھا کھاتا پیتا. ریسپیکٹیبل سٹیزن, عزت دار شہری. وائل دا ادر سیمڈ ٹو بی بیگر, جبکہ دوسرا فقیر دکھائی دیتا تھا. بیکاز, کیونکہ ہی واز ان ریگس, کیونکہ وہ چیتھڑوں میں تھا, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. دیز ٹو مین ور ہولڈنگ بٹوین دیم, یہ دو آدمی پکڑے ہوئے تھے اپنے درمیان. آ بیوٹیفل وائٹ ہارس, ایک خوبصورت سفید گھوڑا. دا قاضی اپروچڈ دا کیلف, قاضی آگے بڑھا خلیفہ کی جانب. اینڈ سیڈ ٹو ہیم, اور اس سے کہا. او لیڈر آف دا فیتھ فل, او امیر المومنین. آئی ہیو براؤڈ بفور یو اے ڈسپیوٹ, میں آپ کے سامنے ایک تنازعہ لے کر آیا ہوں. وچ آئی کوڈ ناٹ سیٹل, جسے میں حل نہیں کر سکا. اٹ از اے ڈیفیکلٹ کیس, یہ بہت مشکل کیس ہے. بٹ آئی ایم سرٹین, لیکن مجھے یقین ہے. دیٹ ود یور نالج, کہ آپ اپنی علم کے ذریعے. اینڈ وزڈم, اور اپنی ذہانت کے ذریعے. یو ول پروناؤنس اے جسٹ ڈیسیشن, آپ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ اناؤنس کریں گے, اعلان کریں گے. واٹ از دا ڈسپیوٹ, مسئلہ کیا ہے. آسک دا کیلف, خلیفہ نے پوچھا. دیز ٹو مین ہیئر, یہ دو آدمی یہاں پر. آر فائٹنگ, لڑ رہے ہیں. اوور دس ہورس, اس گھوڑے کے اوپر. ایچ ون آف دیم کلیمز, ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے. اینڈ سویئرز, اور قسم کھاتا ہے. دیٹ دس ہورس از ہز, کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. اسٹیپ فارورڈ, آگے بڑھو. دا کیلف آرڈرڈ دا ویل ڈریسڈ مین, خلیفہ نے حکم دیا اچھے کپڑے پہنے والے آدمی کو. اینڈ لیٹ اس ہیئر واٹ یو ہیو ٹو سے,
اور ہمیں سناؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. The man said to the caliph, اس آدمی نے خلیفہ سے کہا, O leader of the faithful, O امیر المومنین, I beg to believe me, میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا یقین کیا جائے, that whatever I say, کہ جو کچھ بھی میں کہوں گا, in your presence, آپ کی موجودگی میں, shall be the truth, وہ سچ ہوگا. This morning, اس صبح, when I was riding to the city, جب میں شہر کی طرف سواری کرتے ہوئے جا رہا تھا, I saw this beggar, میں نے دیکھا اس فقیر کو, limping along ahead of me, جو لنگڑاتے ہوئے میرے آگے آگے جا رہا تھا. On hearing the sound of my horse hoof, میرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر, he turned round, وہ پیچھے مڑا, and motioned to me to stop, اور اس نے اشارہ کیا مجھے رکنے کا. I pulled the reins, میں نے لگامیں کھینچیں, of my horse, اپنے گھوڑے کی. He begged me to give him a ride, اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے سواری دے دوں, up to the city gate, شہر کے دروازے تک. He was lame, وہ لنگڑا تھا. I felt sorry for him, مجھے اس پر ترس آیا. So I pulled him up behind me on the horse, لہٰذا میں نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا. When we reached the city gate, جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے, I stopped, تو میں رکا, and turned round, اور پیچھے مڑا, to help him, اس کی مدد کرنے کے لیے, get down, نیچے اترنے میں. He refused to dismount, اس نے گھوڑے سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا. Dismount کا مطلب ہے اوپر سے نیچے اترنا. I was puzzled, میں تو بڑا حیران ہوا, and gently told him, اور میں نے اس کو شرافت سے کہا, to get down, کہ وہ نیچے اتر جائے, because we had reached the city gate, کیونکہ اب ہم شہر کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں. He said, اس نے کہا, why should I get down, مجھے کیوں نیچے اترنا چاہیے. I gave you a ride, میں نے آپ کو سواری دی, and now you want to rob me, اور اب آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہو, of my horse, میرا گھوڑا مجھ سے لوٹنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, تو دیکھیں بچوں, سبق چل رہا ہے کیلب, دا وائس کیلب کا. اور جب آپ انگلش کو پڑھا کریں تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پورا جملہ پڑھنے کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں اور اس کا مفہوم بیان کریں, اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں اور تھوڑی تھوڑی ٹرانسلیشن کرتے جائیں. جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ پڑھتے ہیں اور نئے نئے جو لفظ آ رہے ہیں ان کی ٹرانسلیشن کر کے جملے کی سیٹنگ بٹھاتے ہیں, تو دراصل آپ کی انگلش کی ووکیبلری امپروو ہوتی ہے. یاد رکھیے, آپ جب تک ہر لفظ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ نہیں ہوں گے, جب تک کہ آپ کی انگلش امپروو نہیں ہوگی. روزانہ کی بنیاد پر ریڈنگ, اور اس طرح سے ریڈنگ کہ ہر لفظ کے معنی آپ کو پتہ ہوں, جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ کی ریڈنگ پاور اور انڈرسٹینڈنگ پاور نہیں بنے گی. اس لیے جیسے میں نے یہ سبق آپ کو پڑھایا ہے, آپ بھی ریڈنگ ویسے ہی کریں, توڑ توڑ کر. پورے سینٹنسز کو ایک ساتھ پڑھ کر ترجمہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, تھوڑا سا پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, اور پھر پورے جملے کا مفہوم ذہن میں سوچیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, چلیے اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.